الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اس سال ثواب دی نیت نال اساں سارے اکٹھے اور جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اساں سارے دی حاضری نو اس پروگرام نو شرف قبولیت نصیب فرماوے، آمین۔ اور جتنے خیر دے کلمات اس محفل دے اندر ادا تھن یا ادا تھی سے، کریم اللہ تمام خیر دے کلمات نو قبول فرما کے مرحوم نو اس دا اجر اور ثواب نصیب فرماوے، آمین۔ میرے پیارے دوست بھائی حضرت مولانا محمد شاکر قاسمی صاحب دامت برکات ملالیہ دا بیان بھی تساں سماعت فرمایا۔ بحیثیت ایک طالب العلم ہومن دے چاندے گزارشات معروضات بالکل اختصار دے نال تساں دوستے دے سامنے عرض کرنے۔ کریم اللہ حق سچ آکھن دی، سنن سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے پوری کائنات اور کائنات دے 21,000 مخلوق کسی دی مدد اور شراکت تو بغیر پیدا فرمائی۔ میرا اللہ ساری کائنات دا لا شریک خالق، لا شریک مالک اور لا شریک رازق ہے۔ ساری دنیا میرے اللہ دی محتاج، میرا اللہ کسے معاملے چ کسے ذات دا کسے لمحے نہ محتاج تھے نہ کدی محتاج تھی سی۔ اور اللہ نے تحت و سرا تو لے کے عرش معلی تک، شرق تو لے کے غرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک جتنی کائنات پیدا کیتی ہے اور اس کائنات جتنیاں مخلوقہ پیدا کیتے ہیں، میرے اللہ دی پیدا کردہ کوئی مخلوق بیکار نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے، ہر مخلوق دے بے شمار فائدے ہیں۔ میرا عنوان نہیں، موت بھی میرے اللہ دی مخلوق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرمائندے میں موت نو خلق کیتے ہیں۔ اندہ مطلب ہے کہ جو موت میرے اللہ دی مخلوق ہے، اور اللہ دی کوئی مخلوق ایسی نہیں جن دے فائدے نہ ہوئے، تو موت دے بھی بے شمار فائدے۔ تو آکو اساکو لگ دے جو موت گھاٹا دے دی ہے، موت نقصان دے نہیں، موت گھاٹا نہیں دے دی، بلکہ موت اللہ دی مخلوق ہے، موت دے فائدے ہی فائدے۔ اگر سب تو پہلا اور بنیادی فائدہ موت دا ڈٹھا ونجے تو میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اور بندے دے درمیان، اللہ اور جنت دے درمیان جیڑی شے آڑے ہے وہ موت ہے۔ بندہ مرسی اللہ نال ملاقات تھی سی، بندہ مرسی اللہ کو جنت عطا کرے سی۔ یہ جڑی اللہ نے جنت بنائی ہے، نعمتہ بڑھائیں، حورائیں، غلمانیں، کھیرے،
ساریاں چیزاں جڑیاں پاک جنت اللہ نے پیدا کی تھی جتا جوانی ہے بڑھےپا نہیں، صحت بیماری نہیں، خوشی ہے غمی نہیں، فراوانی ہے تنگ دستی نہیں، اچھائی ہے برائی نہیں، خوشبو ہے بدبو نہیں، ترقی ہے تنزلی نہیں، کتنی اچھی جگہ ہے۔ اور اس جگہ تے پہنچن کیتے پہلے بندے کو مرنا پڑے، بندہ مرسی تو اس جگہ تے پہنچی، اس جگہ تے پہنچن واسطے جڑی آڑے ہے وہ موت ہے۔ باقی موت تو آکو تے اسا کو بری کیوں لگ دی ہے؟ کیونکہ تیرا تے میرا اگلی زندگی دی تیاری کہنے، ورنہ نبی دا صحابی ہے جنگ جی شریک تلوار لگی ہوئی ہے، 8 بھینی دا کٹھا بھرا ہے، اکیلا بھرا ہے، اور والدین دا اکلوتا بیٹا ہے، باقی ساریاں ہمشیرگان ذمہ دار ہے، جنگ دا میدان تلوار لگی ہے، جان نکلن دے قریب ہے، اور اے نبی دا صحابی باقی صحابہ کو مخاطب کرتے آدھا پہ متن تو سا سمجھو کہ میں جان میری ویندی پہ یہ میں پریشان نہیں، فستو بھی رب القعبہ، میں کو کعبہ دے رب دی قسم میں کامیاب تھی چکے ہیں۔ یہ کامیابی کیڑی ہے؟ وہ تو دنیا تو ویندا پیا پتہ بیوی یتیم، بیوی بیوہ تھی سی، بچے یتیم تھی سن، اما ابا اپنے پتر کو نو دیکھن کو لو ترسیں، 8 بھینی دا میں کلا بھیرا وچھڑ ویسا، لیکن چونکہ اگلی زندگی دی تیاری ہے، اس وجہ تو اس صحابی نو موت مصیبت نہیں لگی تو اللہ نال ملاقات، اللہ دے نبی نال ملاقات۔ ایک بندے کسی دن آدمی کو نو سوال کیتا، یار جنت کیا ہو سی؟ ہو رہا ہو سن، وہاں کے کوئی اوقات نہیں، اتا شاید ہو سی، آکے کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا یار اتا اعلیٰ محلات ہو سن، بندہ کہ یار یہ میں کو کوئی شوق نہیں، یار والا تو کیوں جنت کا سوال کرے گی؟ وہاں کے ہو رہا ملن نہ ملن، غلمان ہووے نہ ہووے، بنگلے ہووے نہ ہووے، ہواما ہووے نہ ہووے، کیا ایک گھٹ نعمت ہے کہ جنت دے اندر سکو اپنے میٹھے محمد مصطفیٰ دا دیدار دی سی۔ نبی دا دیدار کرن کے تے مرن ضروری ہے، اللہ دا دیدار کرن کے تے مرن ضروری ہے، جنت یا نعمت پاون کے تے دیدار ضروری ہے۔ الغرض میرا عنوان نہیں، اللہ نے جتنی خلقت پیدا کی تھی ہے، اللہ دی ساری مخلوق اور مخلوق دا ہر فرد اللہ نے اپس سے بیکار پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ہر مخلوق دے بے شمار فائدے، اسا کو سمجھ آمین یا سا کو سمجھ نہ آمین، گرمیے چ لگ دے جس سے اتنا چمکدا کیوں پہ، دھوپ سخت کیوں ہے، لیکن سردی چ پتہ چل دے کہ یار سج کیوں کہ نہیں، اندھاری راتیں چھے کہ چاندر کیوں کہ نہیں، چاندر دے چھے کہ اس حکمت سا کو سمجھ نہ آمین، لیکن میرے اللہ دی پیدا کردہ ہر مخلوق دے بے شمار فائدے۔ جڑا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کو توجہ دینال سنا، 21,000 مخلوق تحت الصراط و عرش مولا تھا، اس سونی خلقت، اس سونا نقشہ، زمین آسمان سورج ستارے سیارے، 21,000 خلقت اللہ نے پیدا کس مقصد واسطے فرمائی ہے؟ اللہ نے زمین کیوں بڑھائی، آسمان کیوں بڑھایا، 7-14 طبق کیوں بنائے، اس زمین و آسمان کیوں بنایا، 21,000 مخلوق میرے اللہ نے کیوں پیدا فرمایا؟ میرے دوستو، اللہ نے جتنی کائنات اور کائنات کی خلقت بڑھائی ہے، اللہ نے اس کائنات نو پیدا کرن دے کل مقصد بڑھائیں دو۔ کتنے مقصد بھئی؟ 2۔ ایک مقصد اللہ نے قرآن سے بیان کی تھے، دوسرا مقصد آمنہ دلال محمد مصطفیٰ نے اپنے فرمان سے بیان کی تھے۔ اگر میں قرآن تے نبی دے فرمان دا ترجمہ کر کے تاکہ دو جملے چھ دسنا چاہ کہ زمین کیوں بڑی، آسمان کیوں بڑھیا، نوری ناری کیوں تخلیق ہوئے، عرشی فرشی اللہ نے کیوں بڑھائے، اس زمین و آسمان چاندر ستارے سیارے، 21,000 مخلوق، اس ساری کائنات دا نقشہ میرے اللہ نے پیدا کیوں کی تھا؟ اگر میں قرآن تے حدیث کا ترجمہ کر کے تاکہ دو جملے چ سمجھاواں تا کائنات دے پیدا کرن دے اللہ دے دو مقصد ہیں۔ پہلا مقصد عبادت خدا، دوسرا مقصد آمد محمد مصطفیٰ۔ اللہ دی
عبادت محمد مصطفیٰ دی ولادت اللہ دی عبادت آمنہ دلال محمد مصطفیٰ دی آمد اللہ نے زمین آسمان 21,000 خلقت پیدا فرمائی اپنی عبادت واسطے اور اللہ نے یہ ساری کائنات پیدا فرمائی ولادت محمد مصطفیٰ واسطے قرآن کیا دے نبی دا فرمان کیا دے توجہ او اللہ دے قرآن کو لوگ پوچھتے ہیں قرآن تو دسا کہ اللہ نے کیوں پیدا کی تھے قرآن دے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ فرمیندے میں جنات تے انسانے کو جیڑا پیدا کی تھے وہ اپنی عبادت واسطے پیدا کی تھے ہن اساں ہیں عبادت دے مکلف جن سجدہ کرن دا مکلف کلمہ پڑھن دا مکلف نماز پڑھن دا مکلف عبادت کرن دا مکلف انسان سجدہ کرن دا مکلف رکوع کرن دا مکلف اللہ نے نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی رکوع سجدہ ذکر اذکار تلاوت عبادت ریاست علم حلم تقوی قرآن کی تلاوت توحید رسالت ان ساری چیزیں دا انسان کو مکلف بنائے نماز فرض روزہ فرض حج فرض زکوٰۃ فرض قربانی واجب اور فرض یہ ساری عبادت اللہ نے انسان تے فرض کی تھے باقی خلقت فرض نہیں لیکن عبادت کریں دی ضرور ہے علماء نے لکھے اگر چڑیاں چہچہاویں جانور گنگا اور پرندے گنگناویں تو ہنے دی گنگناہٹ اے اپنے اللہ دی تسبیح بیان کریں گے جانور سر جھکیا ہویا اے ہر وقت سجدے دی حالت موجود ہے جانور اللہ دی تسبیح یہاں تک کہ درخت اللہ دی تسبیح بلکہ علماء نے لکھے اے پتھر جڑا بے جان ہے جس دی زبان نہیں جس دی اندر کوئی جان نہیں اے پتھر بے جان بھی اپنے رب دی ہر وقت تسبیح تے تحلیل بیان کرے ان اے ساری چیزاں بیان کریں دن اللہ دی تسبیح یعنی اے کریں دن اللہ دی عبادت اور دوسرا اللہ نے جہان کیا بڑھایا آمد محمد مصطفیٰ دی وجہ تو ہی دی دلیل ایک حدیث وہ حدیث سنا ہے وہ حدیث مولانا شاکر قاسمی صاحب ذکر فرمیندے بیان دماد بطول سسر رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم دا اس حدیث کے راوی جی کائنات دے آقا دے سسر حضرت سیدنا عمر بن خطاب حضرت عمر فرمیندن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اللہ نے جناب آدم نو پیدا کی تھا اور حضرت آدم کو نو خطا ہوئی اور حضرت آدم زمین تے آئے حضرت آدم کی سوچا ساری انسانے دی والدہ حضرت اما حوا یہ بھی زمین تے حضرت آدم سری لنکا حضرت اما حوا جدہ سعودی عرب کتنا ساڑا بر اعظم ایشیا اور کتنا سعودی عرب زمین تے انسانیت کا وجود نہیں حضرت آدم تے اما حوا زمین تے اللہ کو لو معافی ودے منگ دیں اللہ معاف کر اللہ خطا ہو گئی معاف کر اللہ نے معاف نہیں کی تھا بالآخر حضرت آدم نے ایک دعا کی تھی وہ دعا سنائے حضرت آدم آکا لگے یا رب انی اسألک بحقی محمد میرا اللہ آج میں تیرے سامنے اپنی خطا دی بخشش اور معافی دی جڑی دعا کریں گا اللہ یا رب انی اسألک بحقی محمد آج میں دیکھو آمنہ دلال محمد مصطفیٰ دا وسیلہ دے کے دعا کریں گا مصطفیٰ دا صدقہ میری خطاواں نو معاف فرما جا سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے سامنے میرے نبی دا واسطہ پیش کیتا اللہ یا رب انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی اللہ اس نبی دے صدقے میری بخشش نہ کر فقال اللہ نے حضرت آدم کو سوال کیتا سوال سنا ہے اللہ نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد آدم اے تدسا تے میرے محمد کو سجانیا کی میں پہچانیا کی میں ولم اخلق ہو
یہاں تک کہ حالی تمہیں آدم نو پیدا نہیں، حالی تمہیں محمد نو پیدا نہیں کیتا۔ آدم تو ابو البشر، تو امام البشر، تو اول البشر، سب تو پہلے میں اللہ نے تے کو پیدا کیتے۔ حالی آمنہ دلال دنیا پہ آیا نہیں، میں پیدا کیتا نہیں۔ اے آدم اے تڑسا کیفا عرفت محمدہ، تو میرے نبی کو پہچانیا کیویں، نبی دی سنان کیتی کیویں، نبی دا تعارف تے کو ملیا کیویں، میرے نبی دا نام تیرے کول آیا کیویں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو جواب دے دیا کہا میرے رب جی میں نے تیرے کو اپنے ہتھیں دے نال پیدا کی تھی، وَنَفَخْتَ فِي روحی، اور میرے اندر تے روح پاک کو پاتے، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ۔ اے میرے ربا تے میں کو پیدا کی تھے، میرا جسم بڑھائے ولا روح پوت پاتی ہے، میں زندہ تھیا، میری آنکھ کھلیے میں ناک کھولے، میری نظر سب تو پہلے تیرے عرش کے اتے پاتی ہے، میری نگاہ جملے تیرے عرش کے اتے گئی ہے، فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ربا میں جتھے تیرے عرش کے اتے یا تیرا نام لکھیا کھڑا، تیرے نام دلال تیرے نبی محمد دا نام لکھیا کھڑا۔ سبحان اللہ۔ یا رب ربا جی ویلے تائیں میں کو اپنے ہتھیں دے نال پیدا کی تھی، وَنَفَخْتُ فِي روحی، بلا تے میرے اندر روح پاتی ہے، میں زندہ تھی فرائیت علی قوائم العرش، میں عرش کو ڈٹھے مکتوباً ہوں ہوتے تا لکھیا کھڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جی ویلے میں اے ڈٹھے میرے ذہنے چاہے پیدا تا میں حالی ہون تھیا، پہلا میں انسان تے بشرہ تے میرے پیدا تھی ون کولوں بھی پہلے جیندہ نام اللہ دے نام دے نال لکھیا کھڑے، تا میں کو دل چ یقین ہاں اللہ کو کائنات چ سب تو زیادہ محبوب ہے تا محمد مصطفیٰ محبوب ہے۔ اللہ جی ویلے میں جتھے تے کو اتنا زیادہ محبوب ہے، میں سوچم کیوں نہ تے کو محمد دا واسطہ دیواں۔ اللہ دا جواب سنا ہے، اللہ فرمائے فقال اللہ، اللہ فرمایا صدقت یا آدم، آدم تے سچ آکھے، آدم تے صحیح سجان کی تھی ہے، اے آدم تیری سجان صحیح ہے، تیرا تعارف صحیح ہے، تیری گال صحیح ہے۔ توجہ آدم تے صحیح سجانے، میں کو میری مخلوق اگر سب تو زیادہ عزیز ہے تو محمد مصطفیٰ عزیز ہے، میں کو سب تو زیادہ پیارا ہے تو محمد مصطفیٰ پیارا ہے۔ ان اگلا جملہ میرے اللہ دا سنا ہے جڑا اللہ نے حضرت آدم کو آکے، آدم آکے میں تے کو نبی دا واسطہ دینا معاف کر۔ اللہ پوچھے میرے نبی دا نام کیوں کی دی؟ حضرت آدم آدم جملے روح پاتی، میں جتن تیرے عرش تے نام لکھیا کھڑے، میں سوچم تے کو اے نام تے ذات وڈی پیاری ہے جو عرش تے اپنے نام دے نال ہوں دا نام لکھوا دیتے، میں تا تاں تے واسطہ دیتے۔ اللہ فرمائے صدقتا تے سچ آکے، میں کو سب تو زیادہ نبی عزیز ہے۔ اگلا جملہ سنا ہے ذوق نال، اللہ نے اگلا جملہ حضرت آدم کو تاکہ فرمائے یا آدم، آدم میں تے کو نبی دے صدقے بخشی تا کھڑا، لیکن ایک گل ذہن چ رکھیں، میں تے کو پہلے پیدا کیتم اپنے ہتھے نال بڑھائیں، جنت دی مٹی نال پیدا کیتم، ولا تیرے اندر روح پاتم، ولا تے کو جنت چ قیام دیتم، ولا فرشتے کو سجدے تیرے سامنے سجدہ کروائیں، ولا تے کو ساری کائنات دا علم دیتم، ولا تے کو جنت دے اندر ٹھکانہ دیتم، ولا تے خطا کیتی ہے زمین تے آئیں، ولا تے خطا کر کے معافی منگی ہے، تے میں کو محمد دا واسطہ دیتے، میں تیری خطا معاف کیتم، لیکن آدم سنچا لولا محمد ما خلقتو، کہا یاد رکھی آدم اگر میں اللہ نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوندہ تو میں اللہ آدم تے کو پیدا نہ کریں گا۔ لولا محمد ما خلقتو کا، اگر میں اپنے نبی کو پیدا نہ کرنا ہوندہ میں تیرا جسم اپنے ہتھیں دے نال نہ بڑھیں دا، تے کو روح پاک نہ دیں دا، تیرے واسطے جنت نہ بڑھیں دا، فرشتے کو تیرے سامنے سجدہ نہ کرویں دا، تے کو ساری کائنات دا علم نہ دیں دا، تے کو ابو البشر نہ بڑھیں دا، تے کو اول البشر نہ بڑھیں دا، تیری پسلی کو لو تیری راحت واسطے میں اما حضا کو پیدا نہ کریں دا، میں زمین تے نہ بھیجیں دا، میں تے کو اولاد نہ دیں دا، میں تیرے تیری نسل کو نہ چلے دا۔ اے آدم سن کے لولا محمد ما خلقتو کا، اگر میرے
نبی نے آمنا نہ ہوندا میں تے کو پیدا نہ کرے گا. اے ساری دی ساری کائنات جناب آدم تو لے کے قیامت دی صبح تک ساری دی ساری انسانیت اگر پیدا گئی ہے تو صدقہ محمد مصطفیٰ دا. آدم میں اچھا ماشاءاللہ آدم میں تیکو ساری انسانیت کو پیدا تاں کیتے لولا محمد ما خلقتو کا. اور ایک گال بھی سنا ہے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے. ٹھیک ہے حضرت آدم کو فرمائے کہ میں تے کو تاں کیتے پیدا کیتے کہ نبی کو پیدا کیتے. اللہ نے ساری کائنات بڑھائیے 2 مقصد واسطے عبادت خدا آمد محمد مصطفیٰ. اور 1.25 لاکھ نبییں دے وچوں جنہیں نبییں دے حالات قصص دی کتابیں یا قرآن و سنت دے اندر موجود ہیں انہیں سارے نبییں دی حیات طیبہ دے واقعات جاؤ. ہر نبی نے 2 کم کیتے. نمبر 1 عبادت خدا، نمبر 2 ذکر آمد محمد مصطفیٰ. ہر نبی 2 کم کرتے گئے. حضرت آدم عبادت ہی کریں دیں، ذکر محمد مصطفیٰ بھی کریں دیں. حضرت نوح عبادت بھی کریں دیں اور آمد مصطفیٰ دا ذکر بھی کریں دیں. اچھا اگلا جملہ کھا سارے ذکر کریں دے رہ گئے. حضرت ابراہیم نے تو اتنا ذکر سنے کہ ذکر سن کے قربانیاں دے، مال لٹوا، بیوی بچے کو او ویران وادیے چے چھوڑ، پتر دی گردن تے چھری چلا، بیت اللہ کو تعمیر کر، بھائی چوانج ساریاں قربانیاں دیون تو بعد اللہ دا خلیل تا رب دے سامنے دعا مانگتے آدھے اللہ سب دیتے کچھ نہیں منگیا. آج اگر منگن دی اجازت دیتی تو سارے نبیوں دی زبان تے جس محمد دی آمد دے تذکرے، جس محمد دی ولادت دے تذکرے، جس محمد دی نبوت دا تذکرہ، جس محمد دی رسالت دا تذکرہ، جس محمد دی محبت جنہیں سارے انبیاء دے دل چے زبان تے ذکرے میرا اللہ میں تیرا خلیل ٹھیک ہے تیرے کول بیا کوئی سوال نہیں کرے گا. میں تو اتنا منگدا سارا کچھ لٹائمن تو بعد اگر میں ابراہیم کو دیونا چاہتی تو میری اولاد محمد مصطفیٰ کو پیدا فرما جا. سارے نبی 2 کم کیتے عبادت خدا آمد محمد مصطفیٰ. اور اللہ نے سارے نبیوں کو آکیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. علماء موجود بالخصوص برادر مولانا بابر علی صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ علماء کو پوچھا ہے کہ بحث پڑھ دیں ایمان کے بھی شاید نام ہے بھئی اگر الگ الگ کرو تو 3 چیزاں، جمع کرو تو وطوی 3 چیزاں. نمبر 1 اقرار زبان، زبان دے نال بندہ اقرار کرے جو میں مسلمان ہاں. تصدیق قلبی دل دے اندر تصدیق کرے جو میں مسلمان ہاں. عمل بالجوارے اپنے اعمال دے نال بھی ثابت کرے جو میں مسلمان ہاں. ایمان 3 چیزیں دا نام ہے اقرار لسانی ہوئے، تصدیق قلبی ہوئے، عمل بالجوارے ہوئے، زبان تے نعرہ ہوئے، دل وچ محبت ہوئے، اعمال دے نال ثابت کرے. یاد رکھا ہے 1.25 لاکھ نبیوں دی حیات دا مطالعہ کرو چا 1.25 لاکھ نبیوں دی زبان تے ترانے مصطفیٰ، 1.25 لاکھ نبیوں دے دل محبت مصطفیٰ. اور جدہ ان نبیوں کو ملے موقع میرا محمد امام ہے، سارے نبی مقتدی ہیں، میرا پیغمبر اگو ہے، سارے انبیاء پیچھے ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. سارے انبیاء نے اللہ کا کیتا ہوا وعدہ پورا کیتا. زبان تے ذکر مصطفیٰ بھی ہے، دل محبت مصطفیٰ بھی ہے. موقع ملے تا میرے پاک پیغمبر کے پیچھوں نماز بھی انبیاء ادا کرے دے. تکینات 2 مقصد واسطے بڑی ہے عبادت خدا آمد محمد مصطفیٰ. ایک مقصد قرآن بیا مقصد میرے نبی دے فرمان. اللہ نے بھی دسائے میں کیوں پیدا کیتے. اور ایک حدیث قدسی جڑی اکثر علماء کو لو تو سا سن دے ہو سو لولا کا لما خلقت الافلاق. میرا محمد اگر تائنا آمنا ہوندا میں افلاق نہ بڑھے دا. افلاق کو لو مرادے میں اتے علی نہ بڑھے دا.
اتے علی دے تلے ساریاں چیزاں آپے داخل تھی گیا. کیا مطلب؟ اگر میں اللہ نے تیکو نہ بھیجنا ہوگا میں زمین و آسمان پیدا نہ کرے گا. تو میرے دوستوں، میرے بھراؤں، میرے بزرگوں، ساڑھے کنے نبی بھی آ چکے، عبادت دا ساڑھے کنے طریقہ سلیقہ بھی آ چکے. ہن آخری جملہ عرض کرا، عبادت ساکو کی میں پتہ چل سی اے عبادت ہے، اے شرارت ہے، اے دین ہے، اے بے دینی ہے، اے سنت ہے، اے بدعت ہے، اے صحیح رستہ، اے غلط رستہ، ساکو کی میں پتہ چل سی. یاد رکھا ہے اللہ نے اس کائنات وچ ہر شے دا ایک مرکز بنایا. ٹھیک ہے بھائی، ہر شے دا مرکز. مثلا اسا انسان ہوں نا، سا کچھ چیزاں گرم کرن واسطے کچھ شے دی ضرورت ہے. اللہ نے بھاپ دا مرکز بھاپ کو بڑھایا، آگ. سختی دا مرکز اللہ نے بڑھائے پتھر کو. ٹھیک ہے جی. ساکو اس کے ناتے چ روشنی دی ضرورت ہے، اللہ نے بنائے سورج. چاندنی دی ضرورت ہے، اللہ نے بنائے چاند. ہر شے دا اللہ نے ایک مرکز بڑھائے. چاندنی گننی ہوئے چاندر دے دروازے تے، روشنی گننی ہوئے سورج دے دروازے تے، خوشبو گننی ہوئے پھول دے دروازے تے، سختی گننی ہوئے پتھر دے دروازے تے، بھاپ گننی ہوئے آگ اور بھاپ دے دروازے تے. اگر عبادت گننی ہوئے تو محمد مصطفیٰ دے دروازے تے. جیڑی تصدیق میرا نبی کرے سی او ہے عبادت. جن دے اتے میرے پاک محمد دی مہر کہنا لگ سی، او جتنا سونا ہوئے او شرارت تھی سکتی ہے، عبادت نہیں تھی سکتی. او بدعت تھی سکتی ہے، سنت نہیں تھی سکتی. اور ساکو مارکائی میں خام کا پریشان کی تھی بدرانے بھی تسا 12 ربیع الاول کو باہر کیوں نہیں وے نکل دے، تسا جھنڈے کیوں نہیں وے لے دے، بلکہ آپ دے دورے چاکھا دوجے لفظیں چاہیے آکھا چاہ ایوی آدھے تسا اپنے رننے کو باہر کیوں نہیں وے کڑھے دے، تسا بازارے کیوں نہیں وے بھجے دے، تسا چوک تے کھڑ کے ڈانس کیوں نہیں وے کرے دے، تسا مرد تھی تے اپنی لتیاں 12 ربیع الاول کو گھنگرو کیوں نہیں وے پیندے، تسا جھمر تاڑی کیوں نہیں وے کھے دے. یہ ساڑھے ہوتے اشکال ہے نا، کیونکہ ملاد انہیں چیزیں دا نام آکھا وے دے کہ بھی یہ کیوں نہیں منے دے. اسا ہونے کو جواب صرف ایو دیں دو میرا کاکا، عبادت سنت دا مرکز میرے مٹھے محمد مصطفیٰ دی ذات ہے. میرا نبی پیدا تھے 63 سالہ حیات طیبہ میرے آقا نے اتھا گزاری ہے. 63 ربیع الاول میرے نبی دی حیات طیبہ آئیں. 40 سال دی زندگی ہے میرے نبی نے اعلان نبوت کی تھے. اگر چلو پہلی زندگی چھوڑو 40 کنو گھنٹے 63 سالہ حیات طیبہ مکی تے مدنی زندگی کہ نہیں. میرے نبی نے 12 ربیع الاول کو صحابہ کو کٹھا کرتے تنیا کہ او جھمر تاڑی کھیلو. نبی خود موجود ہے. میں مثلا میں اپنی برتھ ڈے مناواں، دوستے کو کٹھا کرا او بابا کیک کٹو برتھ ڈے منے دو. تے جنہیں میں نہ مناواں، میں آکھا جدن میں پیدا تھی میں ہوں دیوار اللہ دا شکر ادا کرو. تے میرے منن والے آکھیں جدن مولوی پیدا تھی اسا جھمر تاڑی کھیل سو. وہ کاکا میرے کن تو پوچھو، میں آکھیا ہم یا کہنا میری اجازت ہے یا کہنا. اور ماشاءاللہ آج کل ویڈیو دے دو عورتیں دی شروع تھی گی رنہ ماشاءاللہ بہترین میک اپ چیک اپ کر یہ وہ کر ویڈیو بڑھوا. آج کل ہننے دے نمبر آئے پہنجے میلاد منمامنا ہوئے بیان کرامنا ہوئے شاکر قاسمی دی جاتے ہننے کو سڑو چاہ. ہن اے وجدہ ویندے کم. آخری ایک جملہ عرض کرا ناراض نہ تھی واہے. ساتھ ایک بہت بڑے عالم گزریں حضرت مولانا امین صفدر کاڑوی رحمت اللہ علیہ. ایک جاتے گئے پشاور والے علاقے تے انہیں پوچھے ہیں سی روٹی پہلے کھوسو یا بعد ہے. حضرت فرمائے پہلے. انہیں آکھے چاؤ روٹی. وہ حضرت جی میں تھال نہیں ہوندہ بڑا تھال وہ روٹی چاہے داؤں گا نال 5-4 روٹیاں نال لاتا ہوئے جڑا ڈنڈا یہ بندہ ڈنڈا نال چاہ رکھے ڈنڈا نال لاتے. حضرت روٹی ڈٹھو نے سالن ڈٹھو نے ڈنڈے کوئی ڈٹھو نے تے بندے کو ساڑھتے آدھن کہا روٹی کھامنی ہے سالن دے نال کھامنی ہے تے ڈنڈے دا کیا کرنے. کوئی ہی دا گالی دسا وہاں کہ حضرت ساکو کوئی پتہ نہیں ساڑھا رواج جو گھر جدہ مہمان امدے اسائی میں ٹرے چے ڈنڈا رکھ دینا. حضرت فرمائے تیری عمر ہوا کہ 20-25 سال. حضرت پوچھن لگے کوئی 40-45-50 سال دا بابا بدھ ہوا کہ میرا ابا جیدہ ہے آکھیں کو ساڑھا اپنے پیوں کو ساڑھا ہے. حضرت پوچھے جدہ تساں 10-15 سال دے ہوندے آوے تو اڈے علاقے جو مہمان آوے آتا کیا رواج ہے. وہاں کہ حضرت تسا رکھے جا سے سکرانڈا
سکرنڈا پنجابی دا لفظ ہے، اے سدے نے کانے کو، اے جڑے کانے جنہاں چیکاں بن دے. حضرت پوچھے کیوں؟ وہاں کہ اے تا پتہ کیا نہیں، بس اتنا سمجھ جاندے متا مولوی ہوئے عبدالقدوس جا ڈندے نہ مریض تے ٹکر کھاوے تو دے گراں ڈندے چ پھس کو میں روٹی دے سر دے تو سکرانڈو تو لہا تے اپنے دندے چ مارے، ورنہ ساڈا چلدا رواج آندے. حضرت فرمائے چلو ڈنڈا سکرنڈا. حضرت فرمائے کہ 90 95 80 سال دا پرانا بابا ودے انہیں کہ جی افل ہوں کو چاہو ہوں کو چاہیں. حضرت پوچھے بابا جی جنہیں تو 15 سال دے ہاوے توڑے علاقے مہمان آویا تا کیا کریں دے آوے؟ وہاں کہ حضرت اثر کے اندر سے ککر دا کنڈا کیا رکھیں دیا سے او کیوں بھی بس ڈندے چمارے چاہ. حضرت چپ کر گئے، روٹی کھا دو نے سٹیج تے تشریف گن گئے، پروانتے فرماون لگے لوگو آج تک میں سنت بدعت دیا بڑیاں تعریفاں سنائیں، سنت بدعت دی تعریف موڑی آج میں کو سمجھ جائیے. لوگیں پوچھا او کیا؟ حضرت فرماون لگے سنت او ہے جڑے نبی دے دورے چے آج تک ود دیئے نہ ود دیئے تے نہ گٹ دیئے. جیڑا نبی نے کیتے نبی نے کرے اتھوں چلے تے آج تک نہ ود سی تے نہ گٹ سی تے. جیڑی ہو سی بدعت ایک کنڈے کنو شروع تھی دیئے سکرنڈے کو کراس کرتے ڈنڈے تک پوج پو دیئے. اس سکرنڈ کو ایک کنڈے کو شروع سکرنڈے کو کراس تے ڈنڈے اساں بدو ڈنڈے دے دورے اگلے چکرے پتہ نہیں کیا اگلے چکرے شتیر بنوے سی بلا وہ ٹیر گارڈر بنوے سی کام تو ودن کا رہے نا. تو آج تو 10 سال پہلے اگر بازار کوئی میری بہن تے بیٹی 12 ربیع الاول کو نچ دی ہے یا کیا دن یارے کیا کیتی کھڑو. آج 10 سالیں بعد میری بہن تے بیٹی اگر بازار گھنگرو پاتے بغیر پردے دے نچ دی کھڑی ہے لوگ آدن یار عبادت پہ کریں گے. میرا مولوی داڑھی سر تے ٹوپی پگڑی سلفہ رکھے ہوئے ہیں وہ گھنگرو پاتے نچدا کھڑے. اگر میں مولوی کو فون کرتے ہیں کہ میرے بھرا دی شادی ہے نچن دا ٹائم دیں دی بلا تاک سو کنجریں دا کام میں نچن. اچھا شادی تے نچماؤں تا کنجر کھانا. اگر آپ گھنگرو پاتے بازارے چ نچو تا عبادت کتھوں بن گئی؟ میرے نبی سی موجود ہیں ساز دی آواز ہے یہ ساز ڈھول کی. حدیث پاک ترمذی دی روایت ہے حضور سے نے اپنے دوئیں انگلی مبارک کنے چلی تھے ایویں کرتے کھڑے تھے. صحابہ سے آقا کیا تھے؟ حضور سے نہیں سن چپ کرنے. صحابہ فرمانے سن نبی کو ڈٹھے اسائی میں چاکی تھے جنہیں کافی دیر گزر گئی کافی دیر گزری ہے نبی سے میں غور کی تھے والا میرے سونے نبی علیہ السلام نے اپنے کن مبارکے چو انگل کر دی ہے. آقا اے انگلی پاتا کیوں ہے؟ فرمایا تو کو پتہ نہیں ساز دی آواز ہم دے پئی ہے. میں محمد اپنے کن مبارکے چ ساز دی آواز بھی برداشت نہیں کریں دا. جیڑا نبی آواز برداشت نہیں کریں دا میں نبی کو نال سڑواتے ڈھول کی بجاواں تا عشق کیا ہے؟ عشق کیا ہے؟ داڑھی منہ تے کہنی اے عشق ہے. نماز ایک نہیں اے عشق ہے. قرآن دی تلاوت ایک نہیں عشق ہے. سارا سال چلا سود 12 ربیع الاول کو چا کرا میلاد بخشا گیا. دھی دا کھا حق 12 ربیع الاول کو وانج جلوس وچ بخشا گیا. دھی کو حق نہ دے بہن کو حق نہ دے ہمسائیں دے کسی بننے کھادی ویندے ظالم جابر قاتل سارا کچھ معاف 12 ربیع الاول کو واللہ اے عشق نہیں. عشق کیا ہے؟ تیرے چہرے تے سنت رسول ہوئے. یار میں بازار چوک تے کھڑتے آکھاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تے کو نبی دا چہرہ قبول نہیں تا غلامی کہہ دی. تے کو نبی دی سنت قبول نہیں تا غلامی کہہ دی. میرا نبی فرماوے جا ایک نماز چھوڑیے من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر وہ کافر تھی گئے. تو 12 ربیع الاول کو نماز نہ پڑھے تو عاشق کیا؟ تیری میری تے بہن بیٹی دا پردہ نہ ہوئے بازار چ بغیر پردے دے ونجے تو عشق کیا؟ تو میرے دوستو میرے بھراوو میرے بزرگو دین عمل دا نام ہے. میرے سونے نبی دی محبت دا نام ہے. آقا دی عقیدت دا نام ہے. اللہ تعالیٰ سارے کو حضور سائیں دے نال سچا عشق تے محبت نصیب فرماوے. جیڑا ملک سے فوت تھے اللہ تعالیٰ ہوں دی بخشش فرماوے. اور میں اللہ تعالیٰ دا آج 4 نفل پڑھ ساں جب نہیں پڑھ گی تم 4 نفل پڑھ ساں شکرانے دے جو مان کے دے پروگرام پہ میں خیر نال پہنچ گئے. کیونکہ اگر مان کے نہ پروگرام میرا مجبوری کو چوکی پوے تو 7 ضلع پیپا کٹے نے خیرات مان کے دی میں دھانتا میں گڈی چھکے میں گڈی اچ بیٹھا ادھا گھنٹہ سفر کیتے 9 کنو گھنٹے 11 تک 2 گھنٹے واسطے ہیڈ پنجنت بند. میں اتھیں کھڑیاں اتھیں کرتے فون کیتے ویڈیو بڑھائیے اجازت کی دیں 11 تک کرو انتظار. تو میں 11 بجے تو نکلو سا ہیڈ بند ہے. ٹھیک ہے بستی مہانے والے میرے کو ٹائم کیتا ہیڈ بند آئی انہیں آکھے سی 11 کیا 11:30 آؤ اصل میں پہنچ گیا ہوں. انہیں آکھے سی جلیل صاحب آئے پہ نا سا دعا چا کر دیں
میں مطمئن تھی تے اپنی 5-8 ہزار دی روزی ونجائی واپس ہی گیا ادھے گھنٹے دا سفر ہی کیتے ہونی میرا یار چوک تے بیٹھے آدھے مولوی کوڑ مارے میں تو پتہ کیتے میں ہیڈ کھلا ہا وہ ہیڈ کھلا پانی علی جا کھلی ہے کہ بول کہنا میں کہ جن نہیں جو پتر دا ہوں نہ میرے کنے کہ حضرت سلیمان دا براق ہے یہ گڈی ہے اڑ دی ہے نہیں تو موتے چلے ہی آواں میں پیدل کوشش کیتے کہ پیدل کراس کرا انہیں نہیں آواں دیتا اللہ جزائے خیر دے میرے بھرا اقبال مانو کو جیڑا جو آئے آدھے مولوی کوڑا ہے جیڑا جو آئے مولوی ساڑے پروگرام تیرے واللہ دا نام منو اسا ماری ونجو چاہوا ہے اپنا پروگرام ہاں تو سٹا پروگرام کراؤ ساکو ہیک تے نہ سڈو اسا گلا نہیں کیتا توڑے ہیک پروگرام تے اسا نہ پوجوں تا پیپا کٹیں دو یار اتنی تریعت کیتا کرو اسا انسان ہو میرا بھانجا فوت تھے حضرت جی میں بیان کریں دا پیام دوران بیان میرے کنے فون ہے جو توڑا بھانجا فوت تھے گئے میں کیا کرا واپس ونجا جو تھیں کھڑا بین میرے دروازے تھے تو تھیں یہی ہوئی ہے فوت تھی کہ میرے دروازے تھے میرے گھر میں تقریر تے ونجا یا گھر ونجا میں فون کیتے میرا بھانجا فوت تھی گئے جملے جلسہ تھی نہ پیا سٹے تے چڑھتے آدھے مولوی صاحب کو دھوکہ دے ساڑھے مار کو میں نہ سواتی صاحب کی اجازت کری گھر ون کو وہ مان کو خدا دا خوف کرو اللہ دا نام منو تعلق ایویں نہیں چلی دے جی میں تسا چلے نے ودو ہر چوک تے بیٹھے کٹو پیپا بلا کو جو میں پتہ کیتے جو ہیڈ بند کہنا میں تے کو ہون کی دی جوڑ سا اگر اتھا قانونی طور تے سرکاری جائے نا اگر سرکاری جاتے ہوں ڈیمار ہویا ہیڈ بند بلا اللہ تعالیٰ ایک منٹ پڑھ چاہتے بابا اے پڑھ سی اے پڑھ سین اے دعا کروے سن میں سفر کرے